اس لیے یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں وبال پہنچ کے رہتا ہے، جہاں حکم خدا ٹوٹتا ہے وہاں اس کا وبال پہنچ کے رہتا ہے۔ قرآن کریم میں جو یہ کئی قوموں کے تذکرے اور قصے بیان کیے گئے، کوئی سٹوری سنانے کا مقصد نہیں تھا، سمجھانا مقصد تھا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ آئے، کیا نعمتیں ہم نے عطا کی، اور ان نعمتوں میں کیا مزے کی زندگی وہ گزارتے رہے، اور بالآخر وہ اپنی اوقات بھول گئے۔ انہوں نے ہمارے حکموں کو توڑا، اور پھر دیکھو کہ ہم نے ان کا حشر کیا کیا۔ ہماری جو خاموش لاٹھی تھی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، ہمارے جو عذاب کا کوڑا تھا اس نے ان کا کیا حشر کیا۔ فرعون بے اون، اس کو دیکھیے، بڑا مان تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھا کتنا مان ہے اس کے دل میں، اور جن دریاؤں کا اسی نے تذکرہ کیا اسی دریا میں اللہ نے غرق کر کے دکھایا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ قارون کے پاس مال تھا، اتنا مال کہ لوگ دیتے تھے، حسرت کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ اپنے وقت کا بلینر تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبدارہ الارض، خزانہ، اس کا محل، سارا کچھ اللہ نے بالآخر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور کتنی قومیں آئیں، قوم عاد آئی، بڑے لمبے قد تھے، بڑا ان کو مان تھا، من اشد منا قوہ، اور واقعی تھے بھی ایسے۔ اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسی قوم شہروں میں نہیں پیدا ہوئی، اتنے لہیم و شہیم، موٹے تھے، طاقت میں ناز تھا۔ پھر جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا بھیجی۔ مومن کے لیے وہ ہوا ایسی کہ بہت خوشگوار، مزے کی ہوا، اور کافر کے لیے اتنی تیز کہ ان کو پٹک کے زمین پہ مارتی تھی، ان کی لاشیں زمین پہ ایسے بکھریں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے زمین پہ پڑے ہوئے ہوتے، پٹک پٹک کے مار دیا ان کو۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ ایک قوم آئی لوط علیہ السلام، انہوں نے خلاف فطرت کام شروع کر دیا، اور جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، سمجھ سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فجعلنا عالیہا سافلہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کا حصہ تھا، ہم نے اس کو نیچے کا حصہ بنا دیا۔ ایک فرشتہ آیا، زمین کے اس ٹکڑے کو اکھاڑا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کے اس کو زمین پہ گرا دیا۔ قوم یہود نے اللہ رب العزت کے حکم کو مسخ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کی اجازت نہیں، تو ہم دریا سے اکٹھی کر لیتے ہیں، اگلے دن پکڑ لیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ، میرے حکم کو مسخ کرتے ہو، میں تمہارے چہروں کو مسخ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ تو حکم خدا ہے، جو بندہ جرات کرتا ہے توڑنے کی، پھر اس کو اس کا وبال پہنچ کر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اب عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شریک بنانے سے مراد کوئی قبر کی پرستش کرتا ہو یا بت کو پوجتا ہو، وہ بھی پرستش ہے، وہ بھی بت ہے، ایک بت ہمارے اندر بھی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ بھی تو شرک ہے، اور اس شرک کے تو ہم بھی مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک طرف حکم خدا، ایک طرف نفس کی چاہت۔ جب حکم خدا کو بھول کر ہم نے نفس کی چاہت کو پورا کر لیا تو ہم نے تو اس بت کی پوجا کر لی۔
تو ہم کہاں شرک سے بچے؟ یہ شرک خفی تو ہے آج موجود اور امت میں رہے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس شرک سے امت کے لیے بہت ڈر ہے، اور آج وہی ہے، مرضی اپنی کرتے ہیں۔ دل چاہے تو خدا کا حکم مان لیا، دل چاہے تو اپنی من مانی کر لی۔ یہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کا حکم پورا کر کے دکھائے، سب نفس کی چاہتیں چھوڑ دے، کوئی بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے ہٹا دے۔ اس لیے فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یہ تمام محبتیں جائز ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں رب کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، مومن ان پہ قدم رکھ کے آگے گزر جاؤ، منزل تمہاری کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت پہلے والی کچھ بستیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ انداز تخاطب دیکھو کیا شاہانہ خطاب، اللہ اکبر۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ جہاں حکم خدا ٹوٹے گا وبال پہنچ کر رہے گا۔ یہ یقین دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، مکانات چھتیں نیچے گرا دی، بِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، ان کے وہ کنویں رونق ہوتی تھی، لوگ آتے تھے نہاتے تھے، مجلسیں ہوتی تھیں، آج اس میں ڈول ڈالنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کے چونے مٹی کے وہ محل آج ویران پڑے ہوئے۔ تو یہ اس کائنات میں بہت تجربے ہو چکے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا اللہ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، سبق سیکھنا ہے۔ ایک قوم گزری، قوم سبا، یمن کے علاقے میں تھی، بڑے باغات تھے، ان کے ہاں ایک بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، اس میں یہ پانی کو اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر راستے کے دونوں طرف کے جو باغات تھے ان کو پانی دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ اتنے بڑے باغات تھے کہ سر پہ ٹوکری لے کے کوئی بندہ باغ میں جاتا تو اس سے پہلے کہ باغ ختم ہو گرنے والے پھلوں سے ٹوکری بھرتی تھی۔ ہمیں پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا باغ۔ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں کیلے کا باغ دیکھا، ماشاءاللہ 40 میل لمبا، گاڑی بھاگ رہی ہے، باغ ختم نہیں ہو رہا، مستقل کیلے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ یا اللہ، میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ آج ایک بات دل میں واقعی اچھی طرح کھل گئی کہ قوم سبا کے باغات کیسے ہوا کرتے تھے، ایسے باغ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے ان کے مساکن میں بڑی نشانی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، دائیں بھی باغ راستے کے اور بائیں بھی باغ۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرف سے
ان کے اوپر چین، سکون، اطمینان، مگر اللہ کی ان نعمتوں میں غافل بن گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے ہمارے حکموں سے اعراض کیا، ہم نے پانی کا طوفان بھیج دیا، ایسا پانی کا طوفان کہ ان کی بستی بھی تباہ ہو گئی، باغ بھی تباہ ہو گئے، جہاں تک پانی گیا پھلوں والے درخت نہیں ہوتے تھے، سب نکل گیا، ہاتھوں سے ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بستی کی بات آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، اور جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کا ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بستی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، اطمینان بھی تھا، امن بھی تھا، دو لفظ استعمال کیے، اطمینان یعنی اندر کا کوئی غم نہیں تھا، اور امن باہر کا کوئی ڈر بھی نہیں تھا، نہ اندر کی سازش نہ دشمن کا ڈر، تو خوف بھی نہیں تھا، پریشانی بھی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کو رزق کی بہتات، پھلوں کے میووں کے درخت تھے اور ان کو پھل ملتے تھے اور خوب خوش زندگی گزار رہے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی، ناقدری کی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کو بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے لباس بندے کے ساتھ ہوتا ہے نا، جدا نہیں ہوتا، ایسے ہی خوف اور بھوک ننگ ان کا لباس بن گئی، ہٹتی نہیں تھی ان سے۔ یہود بے بہبود نے اللہ رب العزت کے حکم کا مذاق بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، دیکھا کیا شاہانہ خطاب ہے، ان کی اس بغاوت کا ہم نے پھر یہ بدلہ دیا اور ہم اپنی بات کرنے میں سچے ہیں، بات پوری کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے اور توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے۔ ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو میرے باتوں کی پیروی کرے گا، سنت کی پیروی کرے گا، حکم کی پیروی کرے گا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عزت اور وقار کو بنایا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار لمن خالف امری، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور چھوٹا پن عطا فرمائے۔ اب ایک طے شدہ بات ہے، جو شریعت کے خلاف چلے گا ذلت ملے گی، پریشانیاں ملیں گی، جو شریعت کے اوپر چلے گا عزت ملے گی، عزت والوقار، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کا احترام پیدا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کو ذلت ملی، ابو لہب کو ذلت ملی، ولید پلید کو ذلت ملی، جس کو اپنے بیٹوں پہ بڑا ناز تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑو مجھے اور اس کو جو اپنے آپ کو بڑا وحید الزمان سمجھتا ہے۔ وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا، دیکھا کیا مان تھا اس کو، بیٹوں کا، مال کا، بڑا اپنے وقت کا وہ سردار تھا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کی ذلت ملی، اور عزت ملی تو کس کو؟ حبشہ سے اٹھ کے آئے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، رنگ کالا ہے، کہنے کو غلام ہیں، اللہ نے ان پر عزتوں کے تاج ان کے سر پر رکھ دی۔ اس لیے انسان حکم خدا کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرے،
قرآن مجید میں 3 اشارے کیے گئے ہیں حکم کو توڑنے کے. تفصیل میں تو یہ عاجز نہیں جائے گا، اشارہ کر دے گا، علماء طلباء آرام سے سمجھ لیں گے. ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم میں زیادتی کر دینا. اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہاری اپنی، اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر آئے گا. کئی مرتبہ انسان مکر کرتا ہے، حکم کو آگے پیچھے کرنا. فرماتے ہیں ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، لوٹ کے آئے گا تمہارے اہل خانہ پر. تم غیر کی عورت کی طرف بری نظر اٹھاؤ گے، کوئی نہ کوئی تمہاری عورت کی طرف بری نظر اٹھائے گا. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم اس عہد کو توڑو گے تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. نقد عہد پہ دیکھو ان کو کیا سزا دی. اس لیے ہمارے اکابر نے کہا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. جب انتقام لیتا ہے اللہ، اللہ اکبر، وہ بہت سخت ہوا کرتا ہے. اس لیے اس دنیا میں حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ رب العزت. اچھا ایک چھوٹی سی بات سنیے. دفتروں میں مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے نا، تو کوئی افسر ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، پھر کوئی ماتحت ہوتا ہے. تو وہاں پر دنیا دار لوگوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، مرفی لا. دفتروں میں لکھ کے لگاتے ہیں رول نمبر 1 باس از آلویز رائٹ. یہ رول نمبر 1 ہے، باس از آلویز رائٹ. رول نمبر 2 اف باس از رانگ سی رول نمبر 1. دنیا کے دفاتر کے نظام کو چلانے کے لیے باس از آلویز رائٹ. حالانکہ اس بندے کے اندر 70 کمزوریاں، ہزاروں عیب اس کے اندر، لیکن کہتے ہیں جی اس کے بغیر نظم نہیں چلتا. باس از آلویز رائٹ. اس کا مطلب کہ باس کا حکم پورا کرنا ہے. تو اس پروردگار کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو چلا رہا ہے، نظام کو قادر مطلق ہے، تو اس پروردگار کا حکم کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. ہم سے تو بکری بہتر ہے. ہم نے دیکھا بکری کوئی چارہ کھا رہی ہوتی ہے، دور سے مالک اس کا اشارہ کرتا ہے، وہ چارہ چھوڑ کے مالک کے پیچھے چلی جاتی ہے. مالک کے اشارے پہ بکری نے کھانا چھوڑ دیا، باپ کے اشارے پہ بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ مریض چربی، چینی، چاول سب چھوڑ دیتا ہے. ہم اپنے خدا کے کہنے پہ گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آئے گا نا. جب اللہ رب العزت روٹھ جاتے ہیں نا، پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی، پھر دن بدلتے دیر نہیں لگتی. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. ڈرتے رہیں اللہ ہم سے نعمتیں لے نہ لینا، ہم بے قدرے ہیں، ہم نے قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. بہادر شاہ ظفر ایک وقت میں بادشاہ ہے، محل ہیں، پری چہرہ بیویاں ہیں، خدام ہیں، جدھر جاتے ہیں خادمائیں فرشی سلام کرتی ہیں بفرمائید. اور پھر زندگی میں کیا وقت آیا؟ ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جیل کے اندر. 11 بیٹوں کے سر کاٹ کے دشمن نے اس کے سامنے رکھے. 11 بیٹوں کے سر اپنی آنکھ سے بندہ دیکھے تو دل پہ کیا گزرتی ہے. مجبور ہو کے کہہ دیا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں،
کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، کوئی مجھ پہ دیا جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار۔ بہار کی جگہ خزاں آ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے۔